ثنا یوسف کے کیس کے اندر میں آپ کو بتاؤں اس کے اندر کوئی چانس نہیں، سزائے موت کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے. بڑا اوپن اینڈ شٹ کلیئر کیس ہے وہ. جسمانی ریمانڈ کیا جو پہلی استدعا کی جائے گی، کیونکہ اس کی شناخت پریڈ جیل کے اندر ہو چکی ہے، اور شناخت پریڈ کے بعد اب اس کا پراپر جسمانی ریمانڈ لے کر اس کی انویسٹیگیشن کی جائے گی، اور جو ریکوریز ہونی ہے، جو پسٹل ہے، دیگر جو چیزیں ہیں، اور اس کے پیچھے دیکھا جائے گا آیا کہ کوئی اور بھی اس کے انوالو ہے اس میٹر میں یا نہیں ہے. تو اس میں امپورٹنٹ ہے ایمان افروز والا کیس، کیونکہ اس میں جسمانی ریمانڈ لینا. تو ثنا یوسف والے میں ایسا سچ نہیں ہے، اس میں صرف آج حاضری ہے. اور اس کے اندر میں بتاتا چلوں کہ اس کے اندر چلان ہم امید کرتے ہیں کہ، کیونکہ ہم ڈیلی اس بیس پہ اس پہ ورک کر رہے ہیں، اور ہماری پولیس سے آج بھی ہماری ایس ایس پی عثمان بٹ صاحب سے ملاقات ہے. 3-4 دن میں ہم کوشش کرتے ہیں ثنا یوسف کا جو ٹرائل ہے اس کیس کا، اس کا جو چلان ہے وہ تیار ہو جائے، کورٹ میں وہ آ جائے، اور ہفتے 10 دن میں اس کا ٹرائل شروع ہو جائے. اچھا، یہ خبریں چل رہی ہیں کہ جو ثنا یوسف والا کیس ہے وہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ملزم کا عدالت میں اس طرح کا بیان دینا، پھر اوپر سے جو چیزیں ریکوری اس سے کرنی تھی، موبائل اس کا، وہ ریکور نہیں کر سکی پولیس. تو اس سے آپ کو نہیں لگتا کیس مزید کمزور ہوگا؟ دیکھیں، ایک واحد میں نے آپ کو یہ دونوں کیسز بڑے اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں. وجہ یہ ہے کہ ملزم کے سی سی ٹی ویز موجود ہیں، اور جو بات مجھے نہیں پتا آپ کو کس نے بتایا، دونوں موبائل ریکور ہو چکے ہیں. آپ کے ناظرین کو میں بتاتا چلوں، اس کے اندر ملزم کے وکیل نے کہا تھا کہ وہ موبائل ریکور نہیں. ملزم چلو تھوڑے دنوں کی بات ہے، جب چلان آئے گا تو وہ چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ موبائل ہوا نہیں ہوا. لیکن پولیس کے مطابق دونوں موبائل ریکور ہو چکے ہیں، پسٹل ریکور ہو چکا ہے، جو گاڑی یہ استعمال کرتا رہا ہے وہ ریکور ہو چکی ہے. تو بقایا کچھ تو رہا ہی نہیں ہے. تو وہ بڑا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. ہاں، ملزم کا وکیل یہ وہ چیزیں ظاہر سی بات ہے انہوں نے اس کو کمپلیکیٹ کرنا ہے تاکہ ان کو کوئی ریلیف مل جائے، لیکن اس کے اندر کوئی ریلیف کا کوئی چانس نہیں ہے. ثنا یوسف کے کیس کے اندر میں آپ کو بتاؤں اس کے اندر کوئی چانس نہیں، سزائے موت کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے. بڑا اوپن اینڈ شٹ کلیئر کیس ہے وہ. اچھا، یہ بتائیں جو ثنا یوسف کے والد ہیں، پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا عدالت میں آئے، وہ بڑے ابدیدہ ہوئے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے. کیا کہتے ہیں وہ کتنا مس کرتے ہیں اپنی بیٹی کو؟ دیکھیں، ایک ہی بیٹی تھی ان کی، بڑی لاڈلی بیٹی تھی، اور ماں باپ کے سامنے جب ایک بیٹی کو مار دیا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی پیدائش سے لے کر اس کے آخری دن تک ان کا ہر ایک چیز سکرین کی طرح نظروں پہ آ جاتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے ان کو دکھ ہے، افسوس ہے، کر کچھ نہیں سکتے، بے بس ہیں. صرف انصاف عدالتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، حکومت کی طرف، پولیس کی طرف، ہماری طرف دیکھ رہے ہیں کہ اس میں انصاف ہو. حالانکہ اگر انصاف ہو بھی جاتا ہے، مطلب سزائے موت ہو بھی جاتی ہے، ثنا یوسف کے والدین کو تو کچھ نہیں ملنا ہے، جسٹ تھوڑا سا یہ ہوگا کہ اس ملزم کو سزا ہو گئی ہے. لیکن یہ جو فائٹ ہے اس کے ذریعے جو دیگر لوگوں کی بچیاں ہیں وہ محفوظ ہو جائیں گے. اس طرح کے درندے جو ہے نا ان کے اندر خوف پیدا ہوگا، وہ درندے مستقبل میں ان کے اندر خوف پیدا ہوگا تو بچیاں محفوظ سر ہوں گی یہ ہماری. بتائیں کہ اس سے پہلے جو بھی بچیاں پاکستان میں اسپیشلی نور مقدم ہو یا پھر کسی اور کا کیس ہو، آج تک وہ سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے، لیکن ملزم کو ابھی تک سزا نہیں ہوئی اور کیس جو ہے سپریم کورٹ میں چل رہا ہے. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ ہماری عدالتوں کا جو انصاف والا سسٹم ہے بہت کمزور ہے یا پھر سلو ہے؟ دیکھیں، یہ بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے، جو نظام انصاف ہے وہ بہت کمزور ہے. کمزور سے زیادہ سلو بہت ہے کہ وقت پہ انصاف نہیں کرتا. حالانکہ یہ ٹرائل جو میں کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ تھا، اس میں اس طرح کے جو میٹر ہوتے ہیں نا، یہ خاص کر مرڈر کیسز جو بھی ہے جس میں انسان کی جان گئی ہوتی ہے، اس میں سپریم کورٹ تک کم از کم 6 مہینے سے زیادہ ٹائم نہیں لگنا چاہیے، لیکن یہاں پہ سالوں سال لگ جاتے ہیں. اور اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھو نور مقدم کا جو کیس ہے، نور مقدم میں سپریم کورٹ تک بھی آپ کو پتا ہو وہاں پہ سزائے موت برقرار ہے، اور ملزم جیل کے اندر ہے، وہ بھی ایک سزا ہے، جیل کے اندر رہنا بھی ایک سزا ہے. اور اس میں امید ہے کہ آخری ریویو کا آپشن ہے ان کے پاس. ریویو اگر ان کا ختم ہو جاتا ہے، ریویو کی پیٹیشن کی ایکسیپٹ نہیں ہوتی، تو یہ سزائے موت پھر اس پہ امپلیمنٹیشن ایگزیکیوشن ہو سکتی ہے، ہو جائے گی. حالانکہ کچھ چیزیں حکومت کی طرف سے فی الحال ملزمان کو، جو سزائے موت کے ملزمان ہیں جن کو ہو چکی ہے، جن کی اپیل ختم ہو چکی ہے، ان کو ہینگ نہیں کیا جا رہا. میرے کچھ انٹرنیشنلی انسانی حقوق کی وجہ سے فی الحال وہ چل رہا ہے، لیکن الٹیمیٹلی ایک نہ ایک دن ان سب کو ہینگ کیا جائے یہ گا، بتائیں ایگزیکیوٹ کیا کہ جائے گا. اگر ملزم عمر حیات کی فیملی کی جانب سے یا کسی کی جانب سے
سزا معافی کی اگر درخواست دے دی جاتی ہے فیملی کو کہ وہ معاف کر دیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس طرف جا سکتے ہیں؟ نہیں، وہ بالکل نہیں جائیں گے، کیونکہ اب ان کا پرسنل میٹر نہیں رہا. آپ نے اس دن دیکھا ہوگا جس دن ان کے گھر پہ عطا طاہر صاحب گئے تھے اور ایس ایس پی عثمان بٹ صاحب بھی تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اب میٹر یہ نہیں ہے کہ ثنا یوسف کا انصاف ہے، یہ اس کے جو پیرنٹس ہیں ان کے، اب 12 کروڑ سے زیادہ جو ہماری بچیاں ہیں ان کے لیے ہے، ضروری ہے. اس طرح درندوں کا ہم انصاف اب اسٹیٹ دے گی. اس میں آپ کو ایک اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس طرح کے میٹر میں اگر فیملی سے معاف کر بھی دینا تو جو کورٹ ہوتی ہے پھر بھی سزائے دے سکتی ہے، اس میں پھر بھی سزائے موت دے سکتی ہے اچھا. اگر فیملی وہ کر بھی دے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کیس سے پورے معاشرے کے اندر خوف پیدا ہوا ہے. اس کا فساد فی الارض سیکشن 312 ہے، 56 آئی تھنک سو. تو اس کے تحت جب فیملی اگر کوئی کمپرومائز ہو بھی جائے تو جب اس کا افیکٹ دیکھا جاتا ہے، اگر فارمر ایک روٹین کے مرڈر ہوتے ہیں، دو پارٹیز کے درمیان ہو جاتے ہیں، ایز سچ وہ اس کا خوف پورے معاشرے میں نہیں ہوتا. اور اس کیس کا آپ نے دیکھا ہوگا، ایمان کا دیکھا، اس طرح کے جس طرح نور مقدم کا کیس تھا، ان کیسز کا جو اثر ہوا ہے، جو خوف ہوا ہے، جو ایک جو لرزہ طاری ہوا وہ پورے معاشرے پہ ہوا ہے. اور اس میں اب ریاست کا کام بنتا ہے کہ اس طرح کے میٹر کو ہر صورت میں منطقی انجام تک پہنچائے. ثنا یوسف نے اپنے والدین سے پہلے عمر حیات کا کوئی ذکر کیا تھا اس سے پہلے؟ نہیں، بالکل کوئی ذکر نہیں کیونکہ تھا. عمر حیات تو بہت پہلے سے وہ جس طرح کہہ رہے کہ میسج وغیرہ اس کو تنگ کرنا، کبھی والدین سے اس نے ثنا یوسف نے ذکر نہیں کیا. دیکھیں ان کے ثنا یوسف کے والد صاحب نے بھی تھوڑے دن پہلے ایک انٹرویو دیا، اس کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ کسی قسم کا کوئی ذکر نہیں کیا. میری بھی اتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں، کبھی بھی انہوں نے نہیں کہا کہ ثنا یوسف کے ساتھ. دیکھیں اگر ثنا یوسف ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر تھی، آپ کو بھی پتہ ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کے ساتھ اس کا بیٹھنا اٹھنا تھا، لڑکے بھی تھے لڑکیاں بھی تھیں، تو سوشل میڈیا پہ اس کی فیس آپ نے دیکھا ہوگا، انسٹا پہ اور خاص کر کے ٹک ٹاک پہ دیکھا ہوگا وہ ویڈیوز لگی ہوئی ہیں. وہ بھی سوشل میڈیا انفلوئنسر ہی تھے، لڑکے تھے یا لڑکیاں تھیں. لیکن اس کے ساتھ کیوں ایک فوٹو بھی نہیں ہے، ایک ویڈیو بھی نہیں ہے، کوئی چیٹ بھی نہیں ہے؟ اٹس مین کہ یہ اس کی خواہش ہوئی ہوگی. آگے اگر ثنا یوسف بھی خواہش ہوتی یا کچھ چیز ہوتی تو ظاہر سی بات ہے، تو پھر تو وہ آ کے ایک دوسرے کو پروموٹ کرتے یا کوئی کہیں نظر آتے. بالکل ایسا نہیں ہے، ون سائیڈڈ اس کا شاید کوئی خواہش تھی جس کی وجہ سے اس نے یہ قدم اٹھایا. تو مطلب جو چیٹس وغیرہ اس کے ساتھ تھی ثنا یوسف کے ساتھ، تو کیا اس میں مطلب کہ دونوں کے موبائل لے لیے گئے ہیں کیا؟ مطلب کہ چیٹس سے کیا اب تک اخذ کیا آپ نے؟ دیکھیں میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اگر فرض میں ان کے درمیان کوئی پہلے سے کوئی تعلق ہوتا تو کہیں ملے اگر ہوتے تو کوئی فوٹو ہوتا، کوئی ویڈیو ہوتی. اگر نہ بھی ملے ہوتے تو کوئی اگر ان کے درمیان کوئی گپ شپ چل رہی ہوتی تو کچھ چیٹ تو ہوتی نا، وہ تو لیک ہوتی. ظاہر سی بات ہے اس کے پاس موبائل ہے، آج کا بڑا جدید طریقے سسٹم ہے، دوستوں کا ساتھی نے شیئر کیا ہوگا جو بھی یہ سلسلہ. ایسی کوئی چیز ابھی تک سامنے آئی نہیں ہے، اور ویسے بھی کچھ دنوں کی بات ہے، یہ چیزیں ویسے بھی چلان کی صورت میں ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی.